ثقلین لیٹسٹ کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں لنڈن میں بیٹھ کے ساروں کو، اور میں نے بھی ابھی کچھ رپورٹس لی ہیں یو کے بیسڈ ایک ایرانین رپورٹر سے مجھے کچھ خبریں ملی ہیں، ورنہ ایران کا تو آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ ورک ڈاؤن ہے پورا، ٹیلی فونز کا بھی، موبائل کا بھی، انٹرنیٹ کا بھی۔ تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یا ناظرین کو بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو ذرائع آپ نے بتایا کہ بند ہے، یہ صبح سے بند ہے جنگ کے دوران، اور یہ ابھی تک ہم واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سے بند ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ہماری ایکسس نہیں ہے۔ آلٹرنیٹیو میڈیا پر، اور خاص طور پہ وہ ایران سے تعلق یا ایران کے موقف کو حمایت کرنے والے جو میڈیا ہیں، خاص طور پہ لیبنان میں ہیں اور عراق میں ہیں اور اس میں یمن میں ہیں، یہاں سے خبریں اب نکل رہی ہیں، جہاں کہ جو ایران میں جن کے اپنے نمائندے ہیں وہاں سے وہ لے کے بھیج رہے ہیں خبریں۔ تو ان کے مطابق جو آیت اللہ خامنائی کا جو رہائش تھی، سرکاری رہائش گاہ، اس کو میزائلز مار کے بالکل سمجھ لیے کہ کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور اسرائیلی چینل 12 جو ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ خامنائی کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مسعود پزشکیان جو وہ زخمی ہیں، جبکہ ایرانی جانب سے جو بھی بیان آ رہا ہے وہ ہمیں ذرائع سے تو نہیں مل رہا ہے، لیکن کوئی اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی یہ خبر کوئی صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے جو جوابی کارروائی شروع کی ہے ان حملوں کے بعد، وہ بہت زیادہ تباہ کن ہے۔ بحرین میں جو 5th فلیٹ ہے امریکہ کی، اس کا جو پورا اڈا ہے وہ تباہ ہو گیا ہوا ہے۔ الحدید کو بڑا سبسٹانشل نقصان پہنچا ہے، اور جو قطر کے لوگ جو ایران سے آنے والے میزائلوں کو جو روک رہے ہیں، وہ اور ان کے شہری علاقوں پر ایک تباہی لا رہے ہیں، کیونکہ جب وہ میزائل گراتے ہیں ایران کا، تو وہ اس کے جو آپ کہہ لیں کہ جو ڈیبریز ہے جو آسمان سے گرتی ہیں وہ شہری علاقوں میں گر رہی ہیں۔ تو قطر جو ہے وہ امریکی اڈوں کو بچانے کے لیے ایرانی میزائل کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نتیجتاً اس کے اپنے شہری ہلاک ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ الظفرہ جو ابو ظہبی کے پاس ایک امریکی اڈا ہے، اس پر حملے ہوئے ہیں، کافی حد تک اس کو نقصان پہنچا ہے۔ کویت میں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، کویت اور بحرین میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں اگر دیکھا جائے تو حیفا کے بہت سارے اسٹریٹجک پلیسز ہے یا انفراسٹرکچرز میں، آئل ریفائنریز ہے، پورٹ ہے اور انڈسٹریل کمپلیکس ہے۔ اس کا سب سے بڑا انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ حیفا میں ہے، جو کہ شمالی اسرائیل کا حصہ بنتا ہے۔ تل ابیب میں بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں، ایک پورا بسوں کا اڈا تھا وہ پورا جل کر خاک ہو گیا ہوا ہے، اور کچھ بلڈنگز کو بھی میزائل جا کے لگے ہیں، تو وہاں بھی ایک پینک ہے۔ اور اس کے علاوہ جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بحیرہ مردار، جو کہ اسرائیل اور غرب اردن یا اردن کے درمیان جو ایک سمندر ہے، اس کے پاس بھی جو آبادیاں ہیں وہاں پر بھی سائرن بجے ہیں، اور لیکن وہاں پہ کسی تباہی یا بامبنگ کی یا میزائل گرنے کی اطلاع نہیں ہے۔ تو اسرائیل میں کچھ تقریباً جو مختلف ویوز آئی ہیں، اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی 100 میزائلز وہاں پہنچے ہیں، اور ان میں سے کچھ انہوں نے انٹرسیپٹ بھی کیے ہیں۔ انٹرسیپشن ان کی ابو ظہبی میں بھی ہوئی ہے، انٹرسیپشن ان کی قطر میں بھی ہوئی ہے، لیکن تباہی ظاہر ہے جتنے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں ان میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ میزائلز ان ایئر ڈیفنس سسٹم سے بھی ہوتے ہوئے آگے گزرے ہیں، اور انہوں نے اہداف کا نشانہ بنایا، جس سے امریکہ کو نقصان سبسٹانشل پہنچا ہے۔ لیکن اس وقت کی سطح کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، ابھی تک کہ جو دونوں طرف سے جو ایکسچینج آف بامبنگ اینڈ میزائل فائرنگ جو ہوئی ہے، یا ابھی ڈرونز جو پھینکے، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ فی الحال یہ دونوں ٹو لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے ڈیفنس سسٹم کو، ریڈارز کو، جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرانک وارفیئر کی جو آنکھیں ہیں، تو دونوں اس پر نظر کر رہے ہیں، اس کو ٹریس کر رہے ہیں۔ اور اس دوران ایران کے ایک میزائل نے قطر میں لگا ہوا ان کا جو ایک بڑا قیمتی قسم کا ایک ریڈار سسٹم ہے، جو کچھ کہتے ہیں کہ 1.1 بلین ڈالرز کا، یعنی 1.1 ارب ڈالر کی مالیت کا وہ ریڈار سسٹم ہے، اس کو انہوں نے میزائل مار کے تباہ کر دیا ہوا ہے۔ تو ابھی ایران کی اس قسم کی ملٹری انسٹالیشن کی تباہی کی تفصیلات امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے جاری نہیں کی گئی ہیں۔ تو جو آپ کا خدشہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ بہت زیادہ بمباری کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس میں شہری مریں گے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے، جو ایران کا جو جنوبی صوبہ ہے ہرمزگان، اس کے شہر مناب میں بچیوں کے اسکول پہ میزائل مارا گیا ہے یا گرا ہے جو بھی کہہ لیں، تو اس میں 51 بچیاں اس میں ہلاک ہو گئی ہیں، اور باقی بھی ابھی جو کیجولٹیز ہیں ان کی تفصیلات نہیں آ رہی ہیں، لیکن ان بچیوں کے واقعہ جو ہے یہ اس سارے انٹرنیشنل میڈیا کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حامد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں پتہ ہے ایران کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، کم از کم ایسی نہیں ہے جو اس معاملے میں لڑ سکے،
ان کی نیوی بھی امریکن نیوی کے آگے کافی ہلکی آپ یہ کہہ لیں، بری فوج کا شاید ضرورت نہ پڑے. تو یہ میزائل جو ہیں کیا یہ سسٹین کر لیں گے وار کا پورا برنٹ جو ہے؟ دیکھیے مبشر رحمان صاحب، ایران کے لیے صورتحال جو ہے وہ بالکل ڈائے کی وہ جو کہتے ہیں مرنے مارنے کی صورتحال ہے. اس کی وجہ سے ایران کے پاس جو کچھ ہے ایران اپنی ساری ایفرٹ کرے گا. اور ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ انہوں نے میزائل فرنٹ راکٹس کے اوپر پچھلی بار بھی اسرائیل کو نشانہ بنایا، اور ایک بار ان کا جو آئرن ڈوم کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو انہوں نے ایکسپوز کیا، اس کو دیکھا کہ کس طرح اس میں سے انہوں نے میزائلز گزارے. اچھا، اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جس انداز میں اپنے بحری بیڑے لا کے کھڑے کر دیے ہیں خلیج فارس کے اندر اور اپنا حرمز کے اندر، اگلا جو ایران کا جو اگلی ویو ہوگی اٹیکس کی وہ ان طیارہ بردار بحری بیڑے کی ہوگی، جس کے اندر ایک بار وہ امریکہ کو مکمل طور پر جس کو کہتے ہیں صحیح اس کو کاری ضرب بھی لگانا چاہے گا، اور جنگ کا پانسا بھی پلٹ سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو انگریزی میں ولنریبل کہتے ہیں وہ امریکہ زیادہ ولنریبل ہے، کیونکہ امریکہ اپنے سارے اثاثوں کے ساتھ وہاں پر آ گیا ہے. اور اگر اس کے اندر اس کے 2-3 بڑے اثاثے جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں حدید کا ایئر بیس اور دوسری چیزیں تو ایکسپوز ہو گئی، تباہی کی طرف آئی ہیں، لیکن اگر سمندر پہ کھڑے ان کے 1-2 بحری بیڑے بھی ڈوب گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد یہ جنگ کا پانسا پلٹا جائے گا. اور اس کے اندر ایئر فورس کی اس انداز میں ضرورت تو ہے، لیکن اب ایران کے پاس جو موجودہ وسائل ہے اس کے اندر اس کے پاس یہی رہ جاتا ہے حل. اور میں آپ کو ایک بار بتاتا چلوں کہ ایک دو جگہ پہ بات ہو رہی تھی کہ کیا ایران کے پاس اس کے میزائل ختم ہو جائیں گے. تو ابھی یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ میں نے پڑھی وہاں پر، اور اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ملا تھا ایران کو پچھلی جنگ سے لے کر ابھی تک چند مہینوں کا، اس کے اندر ایران نے صرف ایک ہی چیز پہ کام کیا، اور وہ تھا اس کے انٹر بیلسٹک میزائلز اور جو سپر سونک میزائلز پہ کام کر رہا ہے، اور میزائلز کے ذخیرے کو زیادہ کیا. اور ایک اندازے کے مطابق 4 سے 5 ہزار میزائلز جو ہیں وہ ایران کے پاس فائل اپ سٹاک میں ہیں جو کہ وہ استعمال کر سکتا ہے. اور یہ بہت بڑی تعداد ہے اس خطے کے حوالے سے. ایک چیز اور سمجھنے کی ہے وہ ہے کیا اس انداز میں جس انداز میں امریکہ سمجھ رہا ہے کیا ریجیم چینج ہو سکے کہ نہیں ہوگی. اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے، خدا نہ خواستہ میں کہوں گا، کہ آیت اللہ خامنہ کی جان چلی جاتی ہے کسی بھی اٹیک میں، تو اس کے بعد جو پوری دنیا کے شیعہ کمیونٹی کا ریئیکشن ہوگا وہ اس ایران کے ملک کے حوالے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ پورا جو پوری دنیا میں جو کروڑوں کی تعداد میں شیعہ ہیں، ہر ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بحرین، سعودیہ، دنیا کے ہر ملک میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہے. تو آپ سوچیں کہ ان کی طرف سے جو ایک ریئیکشن آئے گا